کاری بکنید که این پرده هایی که بین شما و بین ایسا کام کریں خدای تبارک و تعالی کہ یہ جو پردے آپ کے اور خدا کے درمیان حائل ہیں یہ ہٹ جائیں. سب سے بڑا پردہ تو آپ لوگوں کی انا ہے. انسان خود حجاب میں ہے. بخواید اطمینان قلبی پیدا کنید، بخواید آپ کی انانیت خود حجاب ہے. آپ لوگ یہ سوچیں کہ آپ کو سکون قلب حاصل کرنا ہے، آپ کو آرام و آسائش سے ہمکنار ہونا ہے، نہ کہ تزلزل اور تشویش سے. دنیا میں انسان کو جو تشویشیں لاحق ہوتی ہیں وہی اسے دوزخ میں روکے رکھتی ہیں. کوشش کنید این نگرانی ها رفت. یہ جو تشویشیں انسان کو لاحق ہیں نگرانی ها به این یہ جہنم کا صرف ایک پہلو ہے. کوشش کریں کہ یہ تشویشیں برطرف ہو جائیں. اضافه نگرانی تشویشوں کا برطرف ہونا یہ نہیں ہے کہ ایک عہدہ اور منصب ہے این تو ایک اور عہدہ اور منصب مل جائے. نہیں، انسان هست دوسرا عہدہ تشویش کا موجب ہے. و این کوشش کیجئے چیزهایی که کہ انسان کے نفس میں این خودخواهی ها جو وحشت ہے اینها رفت بشد. وہ ان مسائل کو کہ جو خود پسندی کے نتیجے میں پیش آتے ہیں خودتون حجابی، ان کو برطرف کرے. اگر خودتون را از بین اپنی انا کا خاتمہ کریں. آپ کی انا حائل ہے. نگرانی ها تمام. اگر یہ انا ختم ہو جائے همه این نگرانی تو تمام تشویشیں برطرف ہو جائیں گی. خیال میکند که انسان بہت سے کام انجام دیتا ہے اور یہ خیال کرتا ہے کہ وہ خدا کے لیے انجام دے رہا ہے. خدا میخوام کار رضائے خدا کے لیے اس عہدے پر ہوں اور خدا کے لیے فلاں کام کر رہا ہوں، لیکن یہ صرف اس کا خیال ہے. دارد. خیال انسان اپنے نفس سے بہت زیادہ محبت رکھتا ہے، و هر کاری اسی لیے خیال کرتا ہے کہ وہ جو بھی کام کرتا ہے اچھا ہے اور جو بھی کام کرتا ہے خدا کے لیے ہے. عرضه کند به کسی که خدا را میشناسد، لیکن اگر وہ کسی ایسے شخص کے پاس جائے جو خدا شناس ہو برای خودت بود. تو وہ اسے سمجھائے گا کہ تمہارا یہ سارا کام اپنے لیے تھا، اگر خدا کے لیے نہیں تھا. جایی که این خدا کنار بگذاری اگر آپ اس مقام پر پہنچ جائیں کہ اپنی انانیت کو ختم کر دیں اور پھر کوئی انجام دیں تو وہ کام یقیناً خدا کے لیے ہوگا. دعوا هم انبیاء علیہم السلام کے درمیان هم نزاع نداشت. کوئی تنازع نہیں تھا. همه انبیا اگر جمع اگر تمام انبیاء ایک مقام پر جمع ہو جائیں تو ان کے درمیان کوئی اختلاف دیکھنے میں نہیں آئے گا، کیونکہ ان میں انانیت نہیں ہے. و خود کنار رفت. ان سب کا هدف و مقصد در کار ایک ہے جز نا و هی خامده. اور ان کے درمیان کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے. روایتی است که فرماید که ما یہ ایک روایت ہے کہ جس میں ارشاد ہوتا ہے این صراط کہ ہم را میگن که در پل نهر صراط سے یعنی پل صراط اسے کہتے ہیں کہ جو جہنم کے درمیان واقع ہے، وسط یعنی جہنم کے اوپر نہیں ہے کہ جیسے دریا کے اوپر پل ہو، نہیں، بلکہ دریا میں غرق ایک پل کی مانند ہے. جهنم بر صراط. دوزخ نے ما باید از اون صراط کا احاطہ کر رکھا ہے اور آپ کو اس پر سے گزرنا ہے. اون بالا هست و ما میافتیم توش. خیر. ایسا نہیں ہے کہ پل صراط اوپر بنا ہوا ہے اور ہم اس پر سے نیچے گریں گے. نہیں، بیچ میں ہے. عبور باید بکنیم. اگر آپ اسے عبور کر لیں اور جب اسے عبور مومن کرے گا اور اسے عبور کرنا بھی چاہیے تو جہنم آواز دے گی کہ جلدی سے گزر جاؤ، میرے شعلے خاموش ہو رہے ہیں. انبیاء که ائمه علیهم السلام اور روایتوں میں ہے کہ انبیاء علیہم السلام اور ائمہ علیہم السلام فرمائیں گے گذشتیم کہ یہ حدیث که خاموش انہی اولیاء کے بارے میں ہے کہ وہ کہیں گے نا و هی کہ ہم پل صراط سے گزر گئے اس وقت اینکه جب جہنم بجھی ہوئی تھی. شروع میشه. جہنم کے شعلے خاموش اس وقت ہوتے ہیں کہ جب انانیت پر ہم غلبہ پا لیں. جب انسان میں انانیت کی آگ بجھی ہوگی از خودمون درست کردیم. تو پھر اس کے لیے جہنم کی آگ بھی خاموش ہو جائے گی. از اون که خودمون کردیم. جو شخص جہنم میں جائے گا وہ خود اس کی اپنی تیار کردہ ہوگی. ہمیں اپنے اعمال سے زیادہ کسی چیز کا سامنا نہیں کرنا ہے، روایت است ہم نے خود ہی تیار کیا ہے. معراج رفتن. روایت میں ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یک دسته جب معراج پر گئے تو آپ نے دیکھا کہ بہشت میں کچھ فرشتے کام میں مشغول تھے، سوال کرد لیکن کبھی که اینا چیه؟ ہاتھ روک لیتے تھے اور کبھی کام شروع کر دیتے تھے. مال مردم است. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے. جبرائیل نے کہا کہ یہ لوگوں کے اعمال ہیں.
جب کوئی بندہ نیک عمل انجام دیتا ہے تو یہ بھی کام میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور جب بندہ عمل نیک سے رک جاتا ہے تو یہ بھی کام چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی چیز الگ سے یا تم پر مسلط نہیں کی گئی ہے، جو کچھ ہے وہ تمہاری ذات سے ہے۔ خداوند عالم نے انبیاء علیہ السلام اسی لیے بھیجے تاکہ لوگوں کو جہنم سے نجات دلائیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام اسی لیے مبعوث کیے گئے تاکہ لوگوں کو گمراہی سے نجات دلائیں۔ البتہ انبیاء علیہ السلام کی ہدایت سے راہ مستقیم پانے والوں کی تعداد کم ہے، کیونکہ ہم لوگ انبیاء کی دعوت پر لبیک کہنے کی بجائے اپنی نفسانی خواہشات سے مغلوب ہو جاتے ہیں۔ نفسانی ما غلبه کرد